أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. یہاں سے اللہ تبارک و تعالی جنگ کے بارے میں کچھ حکم نازل فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، کہ اس وقت کی حالت میں یعنی اس وقت کے دور میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں مکہ کے مشرکین بھی تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، منافقین بھی تھے، یہ سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مارنے کی فکر میں لگے ہوئے تھے، آپ کو جان سے ختم کرنے کی فکر میں لگے ہوئے تھے. اس کوشش میں تھے کہ مسلمانوں کو یہاں سے بالکل ہی جڑ سے ختم کر دیا جائے. تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم القتال، کہ تم پر جنگ کو فرض کر دیا گیا ہے کیونکہ تمہاری جان کا سوال ہے، اور اپنی جان کی حفاظت کرنا، اپنی جان کو بچانا ہر انسان کا کرتویہ ہوتا ہے، ہر انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ انسان اپنی جان کو بچائے، اپنے ایمان کو بچائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم القتال، تم پر قتال کو، تم پر جنگ کو فرض کر دیا گیا. وہو کرہ لکم، حالانکہ یہ تم کو ناپسند ہے، یہ جنگ تم کو پسند نہیں ہے کہ اس میں تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، کسی کی کسی سے جدائی ہو جاتی ہے، لیکن اگر تم نے یہ نہیں کیا تو تمہارا رہنا مشکل ہو جائے گا. یہ لوگ جو تمہارے دشمن ہیں، تمہاری جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تمہیں ختم کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ لوگ تمہیں رہنے نہیں دیں گے. اس لیے تم کو اپنا دفاع کرنا، اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. ڈیفینس کرنا، اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. ٹھیک ویسے ہی جیسے کسی ملک پر، کسی دیش پر کوئی دیش حملہ کر دے تو اس دیش کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کرے، ڈیفینس کرے، اپنے آپ کو بچائے. تو اسی طرح سے ایک انسان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ یہ تم کو ناپسند تو ہے، لیکن عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے، امید ہے یا یقین ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ ہو تمہارے لیے بھلائی والا کام. کوئی چیز ایسی ہو جس کو تم ناپسند کر رہے ہو، جو تمہیں پسند نہ ہو، لیکن وہ چیز تمہارے لیے خیر ہو، تمہارے لیے بھلائی ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کر رہے ہو لیکن اس میں تمہارے لیے برائی ہو، ایسا بھی ممکن ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، تم لوگ نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس حالت میں رکھا ہے
تمہیں یہ بھلے ہی برا لگ رہا ہو، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سا کام تمہارے لیے بھلائی ہے، کس کام میں تمہارے لیے برائی ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر تم کو باقی رکھتا ہے، اس دنیا کے اندر تمہیں چیزیں دیتا ہے یا تم سے چھینتا ہے۔ تو جس حالت میں تم ہو اس سے پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے بھلائی مانگو، خیر مانگو، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس حالت میں رکھا ہے اس حالت پر اللہ کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے دوسری حالت آ جائے تو اس میں تمہارے لیے بھلائی نہ ہو، تمہارے لیے برائی ہو، شر ہو، فتنہ ہو، اس میں تم مصیبت میں پڑ جاؤ، تکلیفوں میں پڑ جاؤ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ تمہاری حالت کو اللہ جانتا ہے۔ تمہیں کوئی چیز ناپسند لگ رہی ہے، یہ جنگ کرنا تمہارے لیے بہت تکلیف کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ تمہیں اسی سے بھلائی ملے گی، تمہاری نسلیں اسی سے خوشحال رہیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بات کہی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ یہ لوگ، اے نبی، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ عزت والے مہینے، حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنا، جنگ کرنا کیسا ہے؟ آپ کہہ دیجئے قل قتال فیہ کبیر، کہ ان مہینوں میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہجری میں کچھ صحابہ کرام کو ایک جگہ بھیجا اور ان کو ایک خط دیا اور کہا کہ چلتے جاؤ، جب 2 دن کے سفر پہ پہنچنا تو اس خط کو کھولنا۔ صحابہ کرام گئے اور اس خط کو 2 دن کے سفر کے بعد میں کھولا تو اس میں یہ لکھا تھا کہ تم جاؤ اور طائف اور مکہ کے بیچ میں ٹھہر کر قریش کی ایک ایک چیز کی جانکاری یہاں بھیجو، قریش کی خبر ہمیں بھیجو، ہمیں پہنچاؤ، اور اس قافلے میں جو لوگ ہیں ان کو ضد نہ کرنا، جو لوگ رہنا چاہے تمہارے ساتھ میں ان کو رہنے دینا، باقی لوگوں کو بھیج دینا واپس۔ تو صحابہ کرام پہنچے، انہوں نے خط میں پڑھا، صحابہ کرام نے آپس میں بات کی اور وہ لوگ مکہ اور طائف کے بیچ میں گئے۔ اسی بیچ میں مکہ کے جو مشرکین تھے ان کا ایک قافلہ تجارت کر کے، بزنس کر کے واپس آ رہا تھا مکہ کی طرف۔ وہ لوگ جیسے ہی وہاں قریب میں پہنچے، مکہ کے مشرکین جو تھے ان لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان یہاں پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، مسلمان خیمہ لگا کر رکے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں نے بھی ان کو دیکھا، لیکن وہ جو مہینہ تھا رجب کا آخری دن تھا، اس میں وہ رجب کا آخری دن تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کے اندر 4 مہینے ایسے ہیں جس کو اللہ نے حرمت والے بنائے ہیں، عزت والے بنائے ہیں۔ یہ حرمت والے مہینے کا مطلب یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں لڑائی کرنا، قتال کرنا، جنگ کرنا، یہ سب منع ہے ان 4 مہینوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کے اندر حرام کر رکھا ہے لڑائی کرنا، جنگ کرنا، ان میں سے ایک رجب کا مہینہ بھی ہے۔ تو یہ رجب کی آخری تاریخ تھی، صحابہ کرام کو اب شک ہوا کہ کیا کیا جائے، جنگ کیا جائے، ان سے ان کا مال چھینا جائے یا نہ چھینا جائے، یہ دشمن ہے ہمارے، اگر یہ مکہ تک پہنچ گئے تو ہم سے بچ جائیں گے، پھر ہمیں نقصان بھی پہنچائیں گے۔ صحابہ کرام نے یہ سوچ کر ان پر حملہ کر دیا، ان کے مال کو لوٹ لیا اور ان کو جو 2 آدمی تھے ان میں سے قید کر کے لے آئے وہ مکہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لے کر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حصہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں لڑائی کی اجازت تمہیں کس نے دی تھی؟ ہم نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ تم وہاں ٹھہر کر خبر کرو ہمیں دشمن کی ایک ایک حرکت کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال کا حصہ لینے سے بھی منع کر دیا اور قیدیوں کو بھی لینے سے منع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ادھر مکے کے مشرکین کو یہ بات معلوم ہوئی تو ان لوگوں نے اس کا بتنگڑ بنانا شروع کر دیا کہ یہ کہنے لگے کہ صحابی اور محمد جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ محترم عزت والے مہینے میں لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، جنگ کرتا ہے۔ دشمن بھی اس وقت مکہ کے مشرکین بھی ان مہینوں کی بہت عزت کرتے تھے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان مہینوں کی عزت کرنے کا، اور یہ لوگ قرآن کی بات نہیں مان رہے، ایسے تو بہت اللہ والے بنتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے حرمت والے مہینے میں، عزت والے مہینے میں ہی جنگ کر لی، لڑائی کر لی۔ یہودیوں نے بھی خوب اس کو بتنگڑ بنانا شروع کیا، عیسائی اور منافقین جتنے تھے سب لوگوں نے اس کو بہت زیادہ پھیلانا شروع کر دیا۔ تو اس کی وجہ سے مسلمانوں پر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی خود اثر ہوا، مسلمان بھی ان لوگوں کو، ان صحابہ کرام کو کوسنے لگے جن لوگوں نے اس مہینے میں لڑائی کی تھی، جنگ کی تھی۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جب دیکھا کہ بہت زیادہ یہ دشمن پروپیگنڈا اور سازش کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ لوگ آپ سے محترم مہینے، عزت والے مہینے میں لڑائی کرنے کے بارے میں، جنگ کرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل قتال فیہ کبیر، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اس مہینے میں جنگ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بھی، اللہ کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے یعنی مکہ سے روکنا، اور وإخراج اہلہ، اور مکہ والوں کو مکہ سے نکال دینا، منہ اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے۔ جو مکہ کے مشرکین تھے، یہ لوگ جو فتنے پھیلا رہے ہیں کہ حرمت والے، عزت والے مہینے میں مسلمانوں نے جنگ کی، تو ان کو یہ بولنے کا کیا حق ہے؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے تو اس سے بڑھ کر گناہ کیا ہے۔ کیا گناہ کیا کہ اللہ کے گھر سے روکا، خود جہاں کے رہنے والے مسلمان، جہاں کے وہ رہنے والے تھے مکہ کے، وہاں سے ان کے گھروں سے نکال کر ان کو بھگا دیا، اللہ کے راستے سے روکنے لگے وہ لوگ۔ تو یہ انہوں نے زیادہ بڑا گناہ کیا ہے، اس لیے اس بڑے گناہ کے مقابلے میں یہ چھوٹا گناہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جب یہ آیت اتری تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ مال بھی واپس لے لیا اور قیدیوں کو بھی رکھ لیا، جو 2 قیدی پکڑے گئے۔ جب یہ آیت اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی والفتنة اکبر من القتل، کہ فتنہ پھیلانا یہ لڑائی سے بڑا گناہ ہے۔ قتل کرنے سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کہ فتنہ پھیلانا ہے، سازش کرنا ہے۔ تو جو لوگ فتنہ پھیلاتے ہیں، سازش کرتے ہیں، لوگوں کے خلاف کسی کو بھڑکاتے ہیں، ورگلاتے ہیں، سازش کرتے ہیں، وہ لوگ قتل سے بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ کوئی انسان کسی کو قتل کرتا ہے تو ایک آدمی کی جان لیتا ہے، لیکن جو فتنہ پھیلا رہا ہے وہ آدمی فتنہ کے ذریعے سے نہ جانے کتنوں کی جان لے گا۔ اس نے فتنہ پھیلا دیا، اس فتنے کے ذریعے سے اب لڑائی چلے گی، یہ لڑائی کب تک جائے گی، کب تک باقی رہے گی؟ اس نے جو ایک آگ لگائی ہے، یا شیطان کی طرح اس نے جو شیرہ لگا دیا ہے، اس کی وجہ سے یہ لڑائی کتنی آگے تک جائے گی، اس کی کوئی جو ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی والفتنة اکبر من القتل، کہ کسی کو قتل کرنے سے زیادہ بڑا گناہ فتنہ پھیلانا ہے، کسی کے پیٹھ کے پیچھے اس کی سازش کرنا۔ کہیں پہ لوگ مسجدوں کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، تو اس کے خلاف سازش کرنا، لوگوں کو موڑنا، پیچھے لوگوں کو بھڑکانا، کسی کے پیٹھ کے پیچھے کسی کے خلاف کرنا، یہ فتنہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس لیے کہ اس سے جو لڑائی شروع ہوتی ہے وہ کب ختم ہوتی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا۔ اور جو انسان قتل کرتا ہے، اس نے ایک انسان کو قتل کیا، ایک انسان کے قتل کا اس کے اوپر گناہ ہے، لیکن فتنہ کا گناہ بہت بڑا ہے۔ یہ میں نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک کے اندر فرما دیا، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات، اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی کہ یہ مسلمانوں یاد رکھو، یہ لوگ جو مشرکین ہیں، یہ کفار ہیں، یہ لوگ آپ سے اس وقت تک لڑائی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ کو آپ کے دین سے پھیر نہ دیں۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اپنے دین کو، آپ اپنے مذہب کو چھوڑ دیں، آپ اللہ کے راستے پر چلنا چھوڑ دیں، آپ اللہ کو ایک ماننا چھوڑ دیں، آپ بتوں کی برائیاں کرنا چھوڑ دیں۔ ان کا مین مقصد تو یہ ہے، یہ آپ کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں، یہ تو صرف انہوں نے ایک بات بنائی ہے، مین مقصد تو یہ ہے کہ کسی طرح سے لڑائی کر کے، جھگڑا کر کے، کسی طرح سے یہ آپ کو آپ کے دین سے پھیر دے، آپ کو آپ کے صحیح راستے سے پھیر دے۔ ان کا مقصد تو یہ ہے، مین اس پر یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ اس کے لیے چھوٹی چھوٹی سازشیں چلتے ہیں، فتنے پھیلاتے ہیں، نئی نئی باتیں بناتے ہیں۔ تو یہ لوگ حقیقت میں بہت بڑے ظالم ہیں، اور ان کی باتوں میں آئیے مت، آپ ان کی باتوں کو دل پر مت لیجئے۔ یہ لوگ اس لیے فتنہ پھیلا رہے ہیں کیونکہ ان کا مقصد ہے کہ آپ کو آپ کے دین سے پھیر دیں، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو اللہ کے راستے سے جب الگ کر دیں گے تو پھر یہ اپنے فتنے میں یا اپنے سازش میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَيَمُدْ عَنْ دِينِكُمْ مِنِ اسْتَطَاعَ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ،
اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی کہ جو اپنے دین سے پھر جاتا ہے، اپنے اسلام سے، اپنے مذہب سے جو پھر جاتا ہے فیمت وہو کافر، تو وہ کافر ہونے کی حالت میں اس کی موت ہوتی ہے۔ وہ اللہ کا انکار کرنے والا ہو کر مرتا ہے، اور جو اللہ کا انکار کرنے والا ہو کر مرے تو اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے کیا ہے؟ میں اللہ تعالیٰ نے اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی بھی جہنم کے اندر سے نہیں نکلیں گے۔ جو اپنے دین سے پھر جائے، جو اپنے اسلام سے پھر جائے، جو اپنے دھرم سے پھر جائے، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کہاں رہیں گے؟ جہنم کے اندر رہیں گے، اور کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر جمے رہنا، قائم رہنا، یہ سب سے بڑا امتحان ہے، سب سے بڑی آزمائش ہے۔ دشمن کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے، دشمن کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ مسلمان اپنے دین سے پھر جائے، مسلمان اپنے مذہب سے پھر جائے، اپنے دھرم سے پھر جائے، اس کے لیے نئی نئی چالیں چلتے ہیں، نئی نئی باتیں بناتے ہیں، نئے نئے طریقے سے فتنے پھیلاتے ہیں، اس کے لیے نئے نئے پروپیگنڈے اور نئی نئی سازشیں کرتے ہیں، لیکن ان کا مقصد صرف ایک ہے کہ سب کے سب اپنے دین کو بدل لیں، اپنے دھرم کو بدل لیں اور اپنے مذہب کو بدل لیں۔ صرف یہی ایک مقصد ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ لیکن جو آدمی اپنے دین کو، اپنے دھرم کو، اپنے مذہب کو بدل لے گا، وہ آدمی کافر ہو کر مرے گا، اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔